بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ ان کا سوال ہے کہ حضرت نجومیوں کے پاس جانا منع ہے، پر ہمارے بزرگوں میں فعل کا طریقہ ہے، تو دونوں میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، جن نجومیوں اور رمال اور جفار کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا اور فرمایا گیا کہ جو ہاتھ دکھائے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس طرح کی جو احادیث ہیں، تو وہ سب ان رمال و جفار اور منجمین کے حوالے سے ہے کہ جو مسلمان نہ ہوں اور جن کا اعتقاد یہ ہو کہ عالم میں جو کچھ ہوتا ہے، کائنات میں جو بھی رد و بدل ہو رہا ہے یا جو بھی تغیر و تبدل ہو رہا ہے، نشیب و فراز آ رہا ہے، یہ سیارگان کی وجہ سے ہے۔ یعنی جنہوں نے ستاروں کو فاعل بالذات سمجھ رکھا ہے، مؤثر بالذات سمجھ رکھا ہے کہ وہ اپنی ذات میں تاثیر رکھتے ہیں، تو یہ عقیدہ چونکہ کفر ہے۔ تو یقیناً اس طرح کے جو رمال ہے، منجمین ہے، جفار ہیں، ان کے پاس جانے سے منع فرمایا گیا۔ تو حضرات صحابہ کے دور میں بھی اس طرح کی بات نہیں پائی جاتی تھی۔ بعد میں علماء کرام نے اس علم پر محنت کی اور اسے اسلامی سانچے میں، اسلامی آئین کے اندر ڈھال کر اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، یعنی اوراد و وظائف پر، عملیات پر، سیارگان کی حرکات و سکنات پر۔ ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ بہت سارے بزرگان دین کی اس پر کتابیں بھی ہیں۔ خود ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم جفر پر بھی کتاب ہے، علم نجوم پر بھی کتاب ہے، بلکہ جو آپ کے اعمال کا جو مجموعہ جمع کیا گیا ہے، مجموعہ اعمال رضا، تو اس میں بھی بہت ساری تعویذات میں بات ملتی ہے کہ فلاں ساعت میں اس کو لکھیں، فلاں وقت میں لکھیں، جب دو ستاروں میں تثلیث ہو یا تسدیس ہو یا پھر قران ہو۔ اس طرح کی جو باتیں آتی ہے علم نجوم کے حوالے سے، بات دراصل یہ ہے کہ یقیناً عالم میں جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا، وہ بے سبب نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہے، اس کی کوئی نہ کوئی ضرورت ہے۔ تو یہ جو ستارے ہیں اور 12 بروج ہے، خود قرآن میں اللہ فرماتا والسماء ذات البروج، کہ قسم ہے مجھے آسمان کی جس میں بروج ہیں، جس کو یہ لوگ ہندو جو ہے نشتر اور یہ وہ سب باتیں کہتے ہیں، یہ لوگ اس طرح کی ہے نا۔ تو پھر اس کے اندر جو ستارے سیر کرتے ہیں، تو قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے کہ یہ جو ستارے گھومتے ہیں اور جو شیاطین کے لیے مار ہوتی ہے سیارگان کے اندر۔ تو بہرحال بروج کا ہونا، ستاروں کا ان میں گھومنا اور ان کے ذریعے تاثیریں آنا، سمجھ میں آئی بات؟ یہ سب درست ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ جو ہوتا ہے ستاروں سے ہی ہوتا ہے، یہ عقیدہ کفریہ ہے۔ اس عقیدے کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو بہرحال اگر کوئی کسی عالم دین کے پاس جائے اور وہ ان کو کہے کہ فلاں تعویذ میں فلاں وقت میں لکھ کر دوں گا اور فلاں وقت میں پہن لینا، تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ جائز ہے۔ باقاعدہ علماء کرام کی اس پر بڑی بڑی کتابیں موجود ہیں۔ علم کوئی بھی ہو وہ فی نفس سے ہی برا نہیں ہوتا ہے، ہاں اس کا استعمال، طریقہ استعمال یا پھر اس سے کس طرح کے اعتقادات وابستہ ہیں، عقائد وابستہ ہے، یہ بات اہم ہے۔ سمجھ میں بات؟ تو بہرحال جو ہندو منجمین ہیں، وہ بچے کے پیدا ہونے سے مرنے تک ہر چیز کی کنڈلی بنا کر اور ہر چیز کا یوگ بتا کر، ہر چیز کا صحیح سمے بتا کر، بہت ساری ان کے اندر جو ہے دقیانوسیت اور جس کو اندھ وشواس کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اور وہ سمجھتے ہیں جو کچھ ہوتا ہے عالم میں سارا کے سارا انہی سیارگان سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ سب تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، یہ اس کے نشانیاں ہیں کہ اس نے یہ ساری چیزیں پیدا فرمائی ہے تاکہ تم کو عقل آ جائے، تاکہ تم اس کی معرفت حاصل کرو۔ تو بہرحال اگر کوئی کسی عالم دین کے پاس جائے اور وہ علم نجوم کے اعتبار سے کہے کہ بھئی فلاں وقت سفر کرو یا فلاں تعویذ کو فلاں وقت میں پہنو، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہوئے کہ جو کچھ کرنے والی ذات ہے وہ اللہ ہی کی ہے، اسی کے چاہنے سے، اسی کے کرنے سے ہوتا ہے۔ البتہ اس نے چیزوں میں تاثیر رکھی ہے،
لہٰذا اگر میں فلاں وقت میں چیز کرتا ہوں تو میرا رب کرم فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جن منجمین کے پاس جانے سے منع کیا گیا ہے وہ طبقہ ہے جو عالم میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اس کو سیارگان کی طرف نسبت کرتا ہے، اور جن کے پاس جانے کی اجازت ہے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سب کچھ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ان میں بھی تاثیر رکھی ہے، لہٰذا فلاں وقت میں یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو ان کے پاس جانے میں کوئی برائی نہیں ہے۔